अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नए आने वाले मौजूद सामीन से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली एपिसोड आपको बर वक्त मिल सके। नावल स्नेक सर्कल मुसन्नफ मज़हर कलीम एम.ए. एपिसोड 1। इमरान ड्राइंग रूम में इंतहाई इत्मीनान भरे अंदाज में बैठा हुआ एक किताब के मुताले में मसरूफ़ था। सलमान मार्केट गया हुआ था, इसलिए इमरान फ्लैट में अकेला था कि अचानक कॉल बेल बजने की तेज़ आवाज़ सुनाई दी तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। अरे सलमान को तो आ जाने देना था, थोड़ा इंतज़ार भी नहीं किया जा सकता लोगों से। अब मुझे उठकर दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, इमरान ने उसीले अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन कॉल बेल मुसलसल बजे चली जा रही थी। इमरान ने किताब एक तरफ रखी और उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। क्योंकि दरवाजे में ऐसा सिस्टम मौजूद था कि सलमान बाहर जाते हुए उसे अंदर से बंद कर सकता था और फिर आकर बाहर से उसे खोल भी सकता था, लेकिन कोई नया आदमी जाहिर है उस मखसूस सिस्टम को ना जान सकता था, इसलिए लाक उसे अंदर से ही बंद ही लगता होगा। ये सिस्टम इमरान ने हिफाजती इक़दाम के तौर पर फिट किया था, लेकिन इस वक्त इसे इस सिस्टम पर खुद ही गुस्सा आ रहा था। कौन ज़ात शरीफ है, इमरान ने दरवाज़ा खोलने से पहले ऊंची आवाज़ में कहा। दरवाज़ा खोलिए भाईजान, मैं सुरैया हूँ। बाहर से सुरैया की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान इस तरह उछल पड़ा जैसे उसके पैर पर किसी ज़रर रसा कीड़े ने डंग मार दिया। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो सामने वाकई सुरैया खड़ी मुस्कुरा रही थी। शुक्र है आपने दरवाज़ा तो खोला, घंटा हो गया है मुझे कॉल बेल बजाते बजाते। चलिए नीचे, कार में अम्मा भी बैठी हुई हैं, सुरैया ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या हो गया इस तरह बगैर इतला के? खैरियत है, इमरान ने हैरान होकर पूछा। जी हाँ, फ़िलहाल तो खैरियत है, लेकिन अगर आपने देर लगा दी और अम्मा भी को ये तंग सीढ़ियाँ चढ़ कर ऊपर आना पड़ा तो फिर खैरियत नहीं होगी, सुरैया ने शरारत भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। और इमरान इतनी तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर कर नीचे पहुँचे जैसे उसके पैरों में किसी ने मशीन फिट कर दी हो। अम्मा भी वाकई सर अब्दुर्रहमान की ज़ाती कार की पिछली नशिस्त पर बैठी हुई थी और सर अब्दुर्रहमान का ज़ाती ड्राइवर कार के साथ मदवाना अंदाज में खड़ा था। खैरियत है अम्मा भी, इमरान ने कार की अकबी खिड़की के करीब पहुंचकर जल्दी से पूछा। अरे बड़ों से इस तरह बात करते हैं, ना सलाम ना आदाब। मुंह फाड़ कर खैरियत पूछना शुरू कर दी जैसे मैं कार की बजाय अस्पताल में बैठी हुई हूँ। अम्मा भी ने इंतहाई उसीले लहजे में कहा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अम्मा भी, इमरान ने जल्दी से खालिस्तान अरबी लहजे में सलाम करते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुग जुग जियो, अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र अता करे। चलो बैठो कार में, मैंने और सुरैया ने रानागढ़ जाना है और तुमने हमें वहाँ ले जाओगे। अरे वो सुरैया कहाँ रह गई, अभी तक वापस क्यों नहीं आई? जाओ देखो इसे, एक तो इस लड़की ने मुझे जिद कर रखा है। अब देखो हरनियों की तरह कलांचे भरती हुई सीढ़ियाँ चढ़ी है। 1000 बार समझाया कि लड़कियों को आहिस्ता और वकार से चलना चाहिए, मगर ये है कि बात ही नहीं मानती। बाप के लाड़ ने सर पर चढ़ा रखा है इसे, अम्मा भी ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। मगर अम्मा भी, रानागढ़ तो यहाँ से बहुत दूर है, 200-300 किलोमीटर तो होगा। आप हवाई जहाज़ से चली जाए, मैं आपको हवाई अड्डे पर छोड़ आता हूँ, इमरान ने अपनी जान बचाने के लिए कहा। पागल तो नहीं हो गया ये उड़न खटोला? अब रानागढ़ में राना शौकत की हवेली में तो जाकर ना उतरेगा, किसी अड्डे वड्डे पर ही खड़ा होगा, वहाँ से मैं पैदल जूतियाँ छिटकाती जाऊँ, अम्मा भी ने और ज़्यादा गुस्सीले लहजे में कहा। उसी लम्हे सुरैया भी सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ गई। कहाँ रह गई थी तुम? तुम्हें कितनी बार समझाया कि इस तरह मस्खरों की तरह ना उछला कर, लेकिन तू बाज नहीं आती, अम्मा भी ने सुरैया से मुखातब होकर कहा। अम्मा भी, भाईजान के फ्लैट की सीढ़ियाँ ही इस कदर छोटी हैं कि बगैर उछले चढ़ा और उतरा ही नहीं जा सकता। और अम्मा भी, आप ज़रा ऊपर जाकर इस फ्लैट की हालत तो देखें। तौबा तौबा, इस कदर गंदा हो रहा है कि जैसे फ्लैट ना हो, कचरा घर हो। सुरैया ने फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर कार के अंदर बैठते हुए कहा। क्यों रह रहा है तो इस गंदे डरबे में? कहाँ है वो मोटा मुस्टंडा, वो सफाई भी नहीं कर सकता, बुला इसे ज़रा, अम्मा भी ने गुस्से से फंकारते हुए कहा। अम्मा भी, ये तो वैसे झूठ बोल रही है, शीशे की तरह चमक रहा है फ्लैट, आखिर मैं आपका बेटा हूँ, किसी भगन चमारन का तो नहीं हूँ किस तरह गंदी जगह पर रहा हूँ, इमरान ने सफाई पेश करते हुए कहा। अच्छा तू कार में बैठ, मुझे देर हो रही है, पहले भी इस लड़की ने तैयार होने में 2 घंटे लगा दिए, न जाने क्या नज़र आता है इन्हें आईने में, किस चिपक कर रह जाती हैं। चल बैठ, अम्मा भी ने कहा। अम्मा भी, आप ड्राइवर के साथ चली जाए, मेरा जाना क्या ज़रूरी है, इमरान ने जान बचाने की आखिरी कोशिश करते हुए कहा। अच्छा अब माँ को सड़क पर रोक कर बहस करेगा? अब मैं पहले तुम्हें ज़रूरत बताऊँ फिर तो बजाएगा। ये नहीं, माँ बगैर ज़रूरत के तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकती, इसलिए तो मना करती थी कि ये मोए अंग्रेज़ी ना पढ़ा कर, मोए काफरों की ज़बान, ना इन्हें खुद कोई तमीज़ है और ना ही किसी को तमीज़ सिखाते हैं। तू बैठता है कार में या फिर यहीं सड़क पर लगाऊँ तुम्हें जूतियाँ?
अम्मा बी का गुस्सा अरूज पर पहुंच गया और जैसे जैसे अम्मा बी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, सुरैया का चेहरा इतना ही मुसरत से खिला जा रहा था। अच्छा अम्मा बी, मैं कपड़े तो तब्दील कर लूँ, फ्लैट तो बंद कर लूँ, सलमान तो मार्केट किया हुआ है, इमरान ने मसले से लहजे में कहा। जाहिर है अब वो मजीद क्या कह सकता था। जल्दी जाना, सुरैया की तरह वहाँ चिपक न जाना, अम्मा बी ने कहा। और इमरान तेजी से मुड़ा और सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर फ्लैट पर आया। उसने रिसीवर उठाकर ब्लैक हीरो को फ़ोन करके अम्मा बी का नादर शाही हुक्म और इनके साथ रानागढ़ जाने का इसे बताया और फिर रिसीवर रखकर वो ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। लिबास वगैरह तब्दील करके उसने सलमान के लिए पर्चा लिखकर मेज़ पर रखा और फ्लैट का दरवाज़ा बंद करके वो जब नीचे आया तो ड्राइवर जा चुका था। यकीनन अम्मा बी ने उसे रक्शे का किराया देकर कोठी वापस भिजवा दिया होगा। इमरान ने ड्राइविंग सीट संभाली, चाबियां इग्निशन में मौजूद थी। इमरान ने कार स्टार्ट की और फिर एक झटके से उसने कार आगे बढ़ा दी। वो बड़ी सुस्त रफ्तार से कार चला रहा था। ये कार है भाईजान, बैलगाड़ी नहीं है, सुरैया ने गुस्सीले लहजे में कहा। बैलगाड़ी ना सही, गाय गाड़ी होगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। देखा अम्मा भी, भाईजान जानबूझ कर आहिस्ता आहिस्ता कार चला रहे हैं ताकि हम तंग आकर जाने का इरादा ही तर्क कर दें, सुरैया ने अम्मा भी से मुखातब होकर कहा, जो पिछली नशिस्त से टेक लगाए इत्मीनान से तस्वीर पढ़ने में मसरूफ़ थी। वो डब्ल्यूएस कार चलाते चलाते बड़ी कार चलाना भूल गया होगा। क्यों इमरान, अम्मा बी ने कहा। तो सुरैया अम्मा बी के इस खूबसूरत तंज पर बेख्तियार हंस पड़ी। ये बात नहीं अम्मा बी, इसमें पेट्रोल ही ऐसा है, सुस्त रफ्तार, अब मैं क्या करूं, इमरान ने जवाब दिया। सुस्त रफ्तार पेट्रोल, क्या मतलब, क्या ये पेट्रोल दो किस्मों के होती हैं, अम्मा बी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। अम्मा बी, भाईजान गलत कह रहे हैं, पेट्रोल तो पेट्रोल ही होता है, वो कहाँ से सुस्त रफ्तार और तेज़ रफ्तार हो गया। सुरैया ने फ़ौरन इमरान की बात की तरदीद करते हुए कहा। अम्मा भी, इस सुरैया को आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ाकर पैसा ज़ाया किया, इसे तो इतना भी नहीं मालूम कि सारा मसला तो पेट्रोल का होता है। अब भला अम्मा भी आप बताएं, हवाई जहाज़ में वो पेट्रोल तो नहीं पड़ सकता जो रिक्शे में पड़ता है, फिर तो जहाज़ उड़ ही ना सके, सड़क पर ही फट फट करता रह जाए। असल में डैडी रकम बचाने के लिए कार में सुस्त रफ्तार पेट्रोल डलवाते हैं, इमरान ने फ़ौरन ही दलील देते हुए कहा। जहाज़ की और बात है, ये तो कार है, सुरैया ने तेज़ लहजे में कहा। जाहिर है इतना तो वो भी जानती थी कि जहाज़ों में 22 पेट्रोल डाला जाता है जिसकी क्वालिटी ही अलहदा होती है, लेकिन इसका रफ्तार से कोई ताल्लुक नहीं होता, इंजन से होता है। तुम्हारे बाप से अल्लाह पूछे, पैसा खर्च करना तो नहीं आता ही नहीं, बस हर वक्त पैसा बचाने की फिक्र में रहता है ये शख्स। अब क्या करना है, इस तरह तो हम शायद क़यामत तक वीराना गढ़ ना पहुँच सकें, अम्मा बी ने गुस्सीले लहजे में कहा। अम्मा बी आप, सुरैया ने एहतजाज करते हुए कुछ कहना चाहा। तुम खामोश रहो लड़की, मुझे मालूम है तुम बाप की हिमायत करोगी, सर पर जो चढ़ा रखा है उसने तुम्हें। अम्मा बी ने उसे बुरी तरह झड़क दिया और सुरैया होंठ भींचकर खामोश हो गई। अम्मा भी, ज़्यादा नहीं, बस 10,000 रुपये चाहिए पेट्रोल को तेज़ रफ्तार बनाने के लिए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। 10,000 तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं पर्स में 10,000 रुपये रख कर घूमती रहती हूँ। और सुनो, ज़्यादा तेज़ रफ्तार पेट्रोल की भी ज़रूरत नहीं, समझे, बस 1,000 जितनी रफ्तार करा लो। ये लो। अम्मा बी ने साथ पड़ा हुआ अपना पर्स उठाकर उसमें 5-5 सौ के 2 नोट निकालकर इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा। अम्मा भी, सुरैया के पर्स में होगी रकम, ये डैडी से भारी रकमें बटोरती रहती है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं नहीं, मेरे पास नहीं है, सुरैया ने जल्दी से अपना पर्स एक तरफ करते हुए कहा। हाँ वाकई, इधर दिखाओ मुझे पर्स, मैं कहती हूँ मुझे दिखा दो पर्स, अम्मा बी ने गुस्सीले लहजे में कहा। तो मजबूरन सुरैया को अपना पर्स अम्मा बी के हवाले करना पड़ा, लेकिन उसका मुंह बुरी तरह लटक गया था और वह जहर भरी नज़रों से इमरान को देख रही थी, जिसके चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। अरे वाकई इतने सारे नोट, ये क्यों साथ लिए फिरती है, तू पागल तो नहीं होगी, जवान लड़कियों के पास इतने नोट नहीं होने चाहिए, आते बिगड़ जाती हैं। मैं वापस आऊँ फिर पूछती हूँ तुमसे, तुम्हारे बाप से कि सारी दुनिया के लिए तू कंजूस है, रकम खर्च करते जान निकलती है और इस लाडली का पर्स नोटों से भर रखा है। ये लो इमरान, तुम इसे अपने पास रखो, तेज़ रफ्तार पेट्रोल भी डलवाओ और बाकी खर्च भी करो। अम्मा बी ने पर्स से बड़े नोटों की मोटी सी गड्डी निकाल कर इमरान की तरफ फेंकते हुए कहा। और जाहिर है इमरान ने उसे इस कदर बर्क रफ्तारी से झपट लिया कि किसी बड़े से बड़ा माहिर फील्डर ने भी इस बर्क रफ्तारी से कैच ना पकड़ा होगा। ये लो अपना पर्स, खबरदार अगर आइंदा मैंने तुम्हारे पर्स में कोई रकम देखी, अम्मा बी ने खाली पर्स सुरैया की तरफ फेंकते हुए कहा। और सुरैया की हालत देखने वाली थी, उसकी आंखों में आंसू भर आए, जबकि इमरान का चेहरा फरते मुसर्रत से खिल पड़ा था। इमरान ने कार एक पेट्रोल पंप पर रोकी और फिर दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर गया। उसने थोड़ा सा पेट्रोल टैंकी में डलवाया, क्योंकि टैंकी तकरीबन 3 चौथाई से भी ज़्यादा पहले से भरी हुई थी, और फिर दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। दूसरे लम्हे उसने कार आगे बढ़ाई और इस बार कार की रफ्तार काफ़ी तेज़ थी। देखा अम्मा भी, अब कार कैसे चल रही है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बस इतनी रफ्तार ठीक है, इससे ज़्यादा तेज़ ना चलाना, मेरा दिल डोलने लगता है, अम्मा बी ने असबाब में सार हिलाते हुए कहा।
تم کیوں منہ لٹکائے رونی صورت بنائے بیٹھی ہو؟ اماں بھی ٹھیک ہی تو کہتی ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے ساتھ بیٹھی ثریا سے کہا۔ ثریا نے ہونٹ کھینچے زہریلی نظروں سے عمران کی طرف دیکھا ہی تھا کہ عمران نے ہاتھ اس کی جھولی کی طرف بڑھا کر نوٹوں کی گڈی اور اماں بی کے دیے 500 روپے والے دونوں نوٹ اس کی جھولی میں ڈال دیے اور ثریا کا چہرہ یکلخت گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا۔ اس نے جلدی سے نوٹ اپنے پرس میں ڈالے اور پرس گود میں رکھ کر مسکرانے لگی۔ تم نے جواب نہیں دیا ثریا، اب کیا بڑے بھائی کی اتنی بھی اہمیت نہیں رہی کہ اسے جواب بھی نہ دیا جائے؟ عمران نے مصنوعی ہوش سے بھرے لہجے میں کہا۔ میں کیا منہ لٹکائے بیٹھی ہوں، میں تو ہنس رہی ہوں۔ میرا خیال ہے آپ کی نظریں کمزور ہو گئی ہیں، اینک لگوائیں آپ، ثریا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہائے کیا کہا؟ کیوں عمران، تمہاری نظر واقعی کمزور ہو گئی ہے کیا؟ واقعی؟ اماں بی نے بری طرح چونک کر سیدھا ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں اماں بی، میری نظر تو تیر سے بھی زیادہ تیز ہے، مجھے تو ثریا کے پرس کے اندر موجود ہر چیز باہر سے ہی صاف نظر آ رہی ہے۔ کیوں ثریا، بتا دوں کہ تمہارے پرس میں کیا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں مان گئی آپ کی نظر واقعی تیز ہے، ثریا نے جلدی سے اپنے پرس کو دوبارہ دونوں ہاتھوں میں چھپاتے ہوئے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو پھر مجھے کیوں کہہ دی یہ بات؟ سوچ سمجھ کر بات کیا کرو، اب تم بچی نہیں ہو، بڑی ہو گئی ہو، سمجھی؟ اماں بی نے ثریا کو بری طرح جھاڑتے ہوئے کہا۔ اماں بی، رانا گڑھ میں یہ رانا شوکت صاحب کون بزرگوار ہے؟ میں نے تو یہ نام ہی پہلی بار سنا ہے۔ عمران نے ثریا کی حالت دیکھتے ہوئے موضوع بدلنے کی غرض سے کہا۔ تم نہیں جانتے، انہیں تمہارے باپ کے دور کے رشتہ دار ہیں، انہیں کے ہاں کوئی فوت ہو گیا ہے، انہوں نے بلا بھیجا ہے۔ تمہارے باپ کو تو موئی سرکار دوروں سے فرصت نہیں ملتی، اس لیے مجھے جانا پڑا ہے، میں بھی پہلی بار جا رہی ہوں، اماں بی نے جواب دیا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 3 گھنٹوں کی مسلسل ڈرائیونگ کے بعد وہ رانا گڑھ پہنچ گئے، جو کافی بڑا قصبہ تھا۔ رانا شوکت علی وہاں کے شاید بڑے لوگوں میں شامل تھے، اس لیے پہلے ہی آدمی سے پوچھنے پر انہیں پورا پتہ بتا دیا گیا اور تھوڑی دیر بعد کار رانا شوکت علی کی شاندار حویلی کے بڑے گیٹ میں داخل ہو رہی تھی۔ عمران نے کار حویلی کے سامنے جا کر روکی تو اندر سے 2 نوکرانی نما عورتیں باہر آئی اور اماں بی اور ثریا کو لے کر زنان خانے کی طرف چلی گئی، جبکہ عمران کی رہنمائی ایک وسیع و عریض ڈرائنگ روم کی طرف کر دی گئی۔ ڈرائنگ روم واقعی بے حد وسیع و عریض تھا، فرنیچر بھی بالکل جدید وضع کا تھا۔ ابھی عمران بیٹھا ہی تھا کہ دروازہ کھلا اور ایک نوجوان آدمی جو سوٹ میں ملبوس تھا اندر داخل ہوا۔ عمران سمجھا کہ یہ یقیناً رانا شوکت علی کا چھوٹا بیٹا ہوگا۔ آپ عمران صاحب ہیں، سر عبدالرحمن کے صاحبزادے؟ تو ہم نے بے پناہ تعریفیں ان کی سن رکھی ہیں، آنے والے نے قریب آ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ کاش یہ تعریفیں سر عبدالرحمن سے بھی سن لیتے، اب تک تو یہ ساری تعریفیں سرے سے پہنچتی ہی نہیں۔ عمران نے اس نوجوان کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے منہ بنا کر کہا اور نوجوان باختیار کہہ مار کر ہنس پڑا۔ میرا نام رانا شوکت علی ہے، نوجوان نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا۔ تو عمران حیران رہ گیا۔ ارے آپ، میں سمجھا آپ رانا صاحب کے بیٹے ہوں گے، عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی پرجوش انداز میں مصافحہ کیا۔ میرے والد کا نام رانا سرور علی ہے، وہ کافی عرصے سے بیمار ہیں اور مستقل طور پر ایکریمیا میں زیر علاج ہیں۔ چونکہ ان کی عدم موجودگی میں جہاں جاگیردار وغیرہ کا سارا کام میں کرتا ہوں، اس لیے یہاں کے لوگ اب مجھے اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ ویسے گزشتہ 2 سالوں سے میں قبرص یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہوں، میں وہاں سے پریٹکس میں ماسٹر ڈگری کا کورس کر رہا ہوں۔ ابھی 1 ہفتہ ہوا مجھے واپس آنا پڑا کیونکہ میری ایک قریبی بزرگ عزیزہ فوت ہو گئی ہے، رانا شوکت علی نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے ایک ملازم ٹرے اٹھائے اندر آیا، ٹرے میں مشروب کے گلاس تھے، اس نے ایک گلاس دونوں کے سامنے رکھا اور پھر واپس چلا گیا۔ آپ نے میری تعریفیں کہاں سے سن لی ہیں؟ تھا کہ آپ یہاں رہتے ہی نہیں اور میں زندگی میں شاید پہلی بار یہاں آیا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جواد کی زبانی، وہ دن رات آپ کے قصیدے پڑھتا رہتا ہے۔ آپ نے پاکستان سیکرٹ سروس کے ساتھ مل کر اسرائیل میں جو کارنامے سر انجام دیے ہیں، ان سب کی تفصیلات اس سے معلوم ہے، رانا شوکت علی نے مشروب کی چسکیاں لیتے ہوئے کہا اور عمران رانا شوکت علی کی بات سن کر باختیار چونک پڑا۔ جواد، وہ کون ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ قبرص یونیورسٹی میں میرا کلاس فیلو بھی ہے اور روم فیلو بھی، مشہور فلسطینی لیڈر ابو السلام کا بیٹا ہے، رانا شوکت علی نے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا کیونکہ وہ ابو السلام سے اچھی طرح واقف تھا۔ اسرائیل میں اس کا گروپ خاصا مؤثر تھا اور اسرائیلیوں نے اس کے سر کی بھاری قیمت لگا رکھی تھی۔ اچھا ہوا اب یہاں تشریف لے آئے، اگر آپ تشریف نہ لاتے تو مجھے واپس جانے سے پہلے خود دارالحکومت آ کر آپ سے ملنا پڑتا۔ اچانک رانا شوکت علی نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیوں، خیریت؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ جی ہاں، جواد کے والد جواد سے ملنے ہوٹل آئے تھے، اسی روز میں نے یہاں پاکستان آنا تھا، انہیں جب معلوم ہوا تو وہ مجھے علیحدہ لے گئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ وہ ایک خط خفیہ طور پر آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ وہ سوچ رہے تھے کہ آپ تک اسے کیسے کسی کی یاد پہنچایا جائے کہ انہیں میری روانگی کا علم
ہوا انہوں نے مجھ سے قرآن پاک پر حلف لیا تھا کہ ایک تو میں یہ خط نہ پڑھوں گا اور دوسرا میں ہر صورت میں آپ کو تلاش کر کے اسے آپ تک پہنچا دوں گا۔ چنانچہ میں نے وہ خط آپ تک پہنچانا تھا، میں لے آتا ہوں، 1 منٹ کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ رانا شوکت علی نے کہا اور پھر اٹھ کر تیزی سے اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران کے ہونٹ بے اختیار بھینچ گیا، اس کی چھٹی حص نے بے اختیار خطرے کا سائرن بجانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد رانا شوکت علی واپس آئے اور اس نے کوٹ کی جیب سے ایک لفافہ نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ لفافہ بند تھا لیکن دونوں طرف سے بالکل سادہ تھا، اس پر ایک لفظ بھی نہ لکھا ہوا تھا۔ آپ اس اطمینان سے پڑھیں، میں کھانے کا انتظام کرا کر ابھی آتا ہوں۔ رانا شوکت علی نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ عمران اس نوجوان کی موقع شناسی اور عقلمندی پر مسکرا دیا۔ کھانے کے انتظامات کا تو صرف بہانہ تھا۔ عمران نے لفافہ کھولا تو اس کے اندر ایک عام سے کاغذ پر ایک فون نمبر اور اس کے سامنے ES کے الفاظ ٹائپ شدہ تھے اور کاغذ پر کچھ بھی درج نہ تھا۔ عمران چند لمحے غور سے اس فون نمبر کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کاغذ کو واپس لفافے میں رکھا اور لفافہ بند کر کے جیب میں ڈال لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سامنے رکھے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا۔ کیونکہ کریڈل پر فون نمبر اور ڈائریکٹ کے الفاظ درج تھے، اس لیے عمران سمجھ گیا تھا کہ یہ ڈائریکٹ فون ہے، اس کا اندرونی حویلی سے رابطہ نہیں ہے۔ پھر بھی عمران ریسیور اٹھا کر چند لمحے ریسیور سے نکلنے والی ٹون سنتا رہا۔ جب وہ بری طرح مطمئن ہو گیا کہ اس کی کوئی ایکسٹینشن نہیں ہے تو اس نے پہلے ایکڈیمیا کے رابطہ نمبر ڈائل کیے۔ جب رابطہ قائم ہوا تو اس نے اسرائیل کے مخصوص نمبر ڈائل کیے اور پھر وہ نمبر ڈائل کر دیا جو خط میں درج تھا۔ چند لمحوں بعد ہی دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا۔ یس گرین ووڈ کلب، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ ES سے بات کرو، میں پرنس آف دھم بول رہا ہوں، عمران نے اپنا مخصوص کوڈ نام دہراتے ہوئے کہا۔ اوہ یس سر، آپ 5 منٹ بعد انہی نمبروں پر دوبارہ رنگ کریں، دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا اور عمران نے خاموشی سے ریسیور رکھ دیا۔ پھر 5 منٹ بعد اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھا کر رابطہ قائم کرنا شروع کیا، لیکن 2 بار کی کوشش سے رابطہ نہ مل سکا، البتہ تیسری بار رابطہ مل گیا۔ یس گرین ووڈ کلب، وہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ ES سے بات کرائیں، میں پرنس آف دھمپ بول رہا ہوں، عمران نے بھی پہلے والا فقرہ دہرا دیا۔ یس سر، ہولڈ ڈاؤن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر چند لمحوں بعد ریسیور پر ابو السلام کی مخصوص آواز ابھری۔ السلام علیکم، میں ES بول رہا ہوں، آپ تک یقیناً میرا خط پہنچ گیا ہوگا، ابو السلام نے کہا۔ ہاں ابھی ملا ہے اور ابھی میں بات کر رہا ہوں، فرمائیے کیا مسئلہ ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ کو ایک خصوصی اطلاع دینی تھی، یہاں اسرائیل میں ایک خصوصی سیل قائم کیا گیا ہے جسے ان لوگوں نے اسپیشل سیل کا نام دیا ہوا ہے۔ ہمیں جب اس سیل کی اطلاع ملی تو ہم نے اس کی تفصیلات جاننی چاہی تو بے پناہ کوششوں کے باوجود ہمیں صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ اس سیل کا مقصد آپ کے ملک میں دہشت گردی کرانا اور دہشت گردی کا پروگرام انتہائی وسیع اور ہولناک ہے، اس قدر ہولناک کہ ایک لحاظ سے اس سیل کا مقصد آپ کے ملک کو ہر لحاظ سے تباہ و برباد کر دینا ہے۔ اس دہشت گردی میں آپ کا ایک ہمسایہ ملک بھی اسرائیل کی پوری طرح مدد کر رہا ہے اور اس سیل کو اسرائیل کے اعلیٰ ترین حکام کی مکمل سرپرستی حاصل ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس سیل کا خاتمہ کر دیں، لیکن اس بار اسرائیل کے حکام نے اس قدر خفیہ رکھا ہوا ہے کہ ہماری کوششیں پوری طرح بارآور ثابت نہیں ہو رہی، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ تک اس کی اطلاع پہنچا دی جائے۔ اگر آپ اس سیل کے خلاف کام کرنا چاہیں تو ہمارا بھرپور تعاون آپ کو حاصل رہے گا، ورنہ دوسری صورت میں بھی بہرحال ہم نے تو اس کے خلاف کام کرنا ہی ہے، ابو السلام نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کس قسم کی دہشت گردی، کچھ تفصیلات معلوم ہوئی ہیں، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ ہر قسم کی سمجھ لیں، بس سوائے کھلی جنگ کے، آپ کے ملک کی تباہی، دفاع کی تباہی، فوجی حکام میں انتشار، عوام میں قتل و غارت، بڑے بڑے عام پروجیکٹس کی تباہی، بے حد وسیع پروگرام ہے اور شاہد ابتدائی کارروائیوں کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے اور یہ کارروائیاں ان کے مطابق وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جائیں گی۔ اس وقت تک جب تک کہ آپ کا ملک خدا نخواستہ مکمل طور پر مفلوج نہیں ہو جاتا، وہاں مکمل انتشار اور افراتفری نہیں پھیل جاتی، عوام مکمل طور پر بادل اور باغی نہیں ہو جاتے، پھر وہ ہمسایہ ملک اس صورتحال کا فائدہ اٹھانے کے لیے آگے بڑھے گا۔ باقی آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، ابو السلام نے کہا۔ یہ سیل کس کی زیر نگرانی کام کر رہا ہے، عمران نے پوچھا۔ وہی آرک لینڈ کا جم مارکر، جواب جو اب مستقل طور پر اسرائیل منتقل ہو چکا ہے اور اس نے باقاعدہ سیکرٹ سروس بنا لی ہے۔ ویسے اسرائیل کی تمام ایجنسیاں اس سیل کو مکمل امداد کر رہی ہیں، ابو السلام نے جواب دیا۔ یہ سیل تل ابیب میں یا کہیں اور بنایا گیا ہے، عمران نے پوچھا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا، ویسے جم مارکر ہیڈ کوارٹر تو تل ابیب میں ہی ہے، آٹم روڈ پر سرخ رنگ کی عمارت ہے، بظاہر یہ ایک فوجی دفتر ہے، ابو السلام نے جواب دیا۔ اوکے،
اگر آپ سے دوبارہ رابطہ کرنا ہو تو پھر کہاں کیا جا سکتا ہے؟ عمران نے پوچھا، اسی نمبر پر اور اسی حوالے سے کیا آپ اسرائیل آئیں گے؟ ابو السلام نے پوچھا، ظاہر ہے مجھے اس سیل اور اس سے متعلقہ لوگوں کو مکمل طور پر ختم کرنا ہوگا، میں اپنے ملک کو ان درندوں کے رحم و کرم پر تو نہیں چھوڑ سکتا۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، آپ مجھے اطلاع کر دیں، میں اور میرا گروپ اور دوسرے تمام گروپ آپ سے بھرپور تعاون کریں گے۔ دوسری طرف سے ابو السلام نے پرجوش لہجے میں کہا، اس اطلاع کا بھی شکریہ اور تعاون کی آفر کا بھی، اب مجھے اجازت، جلد ہی ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔ عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر بے شمار شکنیں ابھر آئی تھی اور چہرے کا رنگ غصے کی وجہ سے کندھاری انار کی طرح سرخ پڑ گیا تھا۔ جم مارکر اپنے ہیڈ کوارٹر کے دفتر میں بیٹھا ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھا کہ سامنے رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ جم مارکر نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جم مارکر اسپیکنگ۔ جم مارکر نے کہا، PA2 پرائم منسٹر بول رہا ہوں۔ جناب پرائم منسٹر صاحب نے فوری طور پر ہنگامی میٹنگ کال کی ہے، آپ فوراً ہی پرائم منسٹر ہاؤس تشریف لے آئیں۔ دوسری طرف سے PA کی مؤدبانہ آواز سنائی دی، اوکے میں آ رہا ہوں، جم مارکر نے کہا اور ریسیور رکھ کر اس نے سامنے موجود فائل بند کر کے اسے میز کی دراز میں رکھا اور پھر دراز کو تالا لگا کر وہ اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی مخصوص سیاہ رنگ کی کار سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر سے نکل کر تیزی سے پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف بڑی چلی جا رہی تھی۔ جم مارکر پرائم منسٹر ہاؤس کے اسپیشل میٹنگ ہال میں جیسے ہی داخل ہوا وہ بری طرح چونک پڑا، کیونکہ میٹنگ ہال میں GP5 کا کرنل ڈیوڈ پہلے سے موجود تھا۔ اس نے جم مارکر کو دیکھا لیکن اس طرح اطمینان سے بیٹھا رہا۔ اس کے چہرے پر جم مارکر کے لیے تحقیرانہ تاثرات نمایاں تھے، کیونکہ گزشتہ ایک سال سے صدر مملکت نے تمام خفیہ ایجنسیوں کی تنظیمیں نو کرتے ہوئے صرف GP5 کو قائم رکھا تھا۔ باقی تمام ایجنسیاں، جن میں ریڈ آرمی اور وائٹ اسٹار شامل تھی، توڑ دیا تھا اور ان دونوں کے سربراہوں کی خدمات فوج کے حوالے کر دی گئی تھی۔ البتہ ان ایجنسیوں کا عملہ GP5 میں شامل کر دیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اسرائیل کو سیکرٹ سروس کو بھی مستقل حیثیت دے دی گئی تھی اور جم مارکر کو آرک لینڈ سے بلا کر مستقل طور پر سیکرٹ سروس کا سربراہ بنا دیا گیا تھا۔ اس طرح اسرائیل میں فوج کے علاوہ سول کاموں کے لیے صرف 2 ایجنسیاں باقی رہ گئی تھیں، GP5 اور سیکرٹ سروس۔ کرنل ڈیوڈ GP5 کا پہلے کی طرح سربراہ تھا اور ظاہر ہے اس لحاظ سے اس کی اکڑ اور غرور میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ ویسے بھی صدر مملکت اس کے بے حد مداح تھے، اس لیے بھی کوئی اسے کچھ نہ کہہ سکتا تھا۔ جم مارکر خاموشی سے جا کر ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ادھیڑ عمر وزیر اعظم اندر داخل ہوا۔ ان کے پیچھے ان کا ADC تھا جس نے ہاتھ میں ایک ٹیپ ریکارڈر اٹھایا ہوا تھا۔ جم مارکر اور کرنل ڈیوڈ دونوں وزیر اعظم کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تشریف رکھیے، وزیر اعظم نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا اور اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گئے۔ ADC نے جدید قسم کا ٹیپ ریکارڈر ان کے سامنے میز پر رکھا اور پھر تیزی سے مڑ کر اسی دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس ہنگامی میٹنگ کال کرنے کا مقصد آپ کو اسرائیل پر منڈلانے والے ایک بھیانک خطرے سے آگاہ کرنا ہے، وزیر اعظم نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا اور جم مارکر اور کرنل ڈیوڈ دونوں بھیانک خطرے کا سن کر چونک کر سیدھے ہو گئے۔ ان دونوں کے چہرے پر حیرت امڑ آئی تھی لیکن پروٹوکول کی وجہ سے کوئی زبان سے نہ بولا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان اس وقت اسرائیل کی ہٹ لسٹ میں ٹاپ لسٹ ہے اور اسے مکمل طور پر تباہ و برباد کرنے اور مکمل طور پر مفلوج کرنے کے لیے اس کے ایک ہمسایہ ملک کی مدد سے یہاں اسرائیل میں ایک اسپیشل سیل قائم کیا گیا ہے جس کی انچارج سیکرٹ سروس کے چیف جم مارکر صاحب ہے۔ مجھے یہ کہتے ہوئے انتہائی مسرت ہو رہی ہے کہ اس سیل نے اپنی ابتدائی کارروائیوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے اور سیل کی یہ کارروائیاں ابتدائی ہونے کے باوجود بے حد کامیاب جا رہی ہیں اور پاکستان افراتفری اور انتشار کا شکار ہونا شروع ہو گیا ہے۔ جیسے جیسے یہ کارروائیاں بڑھیں گی ہم اپنے حتمی مقصد کے قریب ہوتے جائیں گے۔ ہم نے اس سیل کو انتہائی خفیہ رکھا تھا تاکہ پاکستان سیکرٹ سروس تک اس کی خبر نہ پہنچ سکے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہم اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے، وزیر اعظم نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ جناب یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ یہاں اسرائیل میں سوائے چند اعلیٰ حکام کے کسی کو اس سیل کی خبر نہیں ہے، تو پاکستان تک اس کی خبر کیسے پہنچ سکتی ہے؟ جم مارکر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اس لیے تو میں نے ہنگامی میٹنگ کال کی ہے۔ ملٹری کے خصوصی سیکشن نے ایک فون کال کیچ کیا لیکن باوجود کوشش کے یہاں اسرائیل میں اس کال کا ماخذ ٹریس نہیں کیا جا سکا۔
اس میں کوئی نام بھی نہیں لیا گیا، لیکن اس میں اسپیشل سیل کا ذکر موجود ہے اور جم مارکر صاحب کا بھی باقاعدہ حوالہ دیا گیا ہے۔ مجھے جب اس کی اطلاع دی گئی تو میں نے اس کے لیے آپ دونوں کو یہاں بلایا ہے کہ آپ یہ کال سنیں، شاید آپ بولنے والوں کی آواز پہچان سکیں۔ ویسے اس کال کو سننے کے بعد میرا اندازہ یہی کہ یہ کال پاکستان سیکرٹ سروس کو کی جا رہی تھی اور یقیناً یہاں کے کسی فلسطینی گروپ کا کوئی لیڈر بات کر رہا تھا، وزیر اعظم نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے میز پر رکھے ہوئے ٹیپ ریکارڈر کا ایک بٹن پریس کر دیا۔ دوسرے لمحے ٹیپ ریکارڈر سے ایک آواز ابھر